الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی کلاس کا موضوع جو ہے وضو اور نماز اور قضا نمازوں کے حوالے سے تھا، اور اس کے اندر وضو کے حوالے سے ہم جن کو آپ کے سوالات جتنے آئے تھے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس میں وضو کا طریقہ دوبارہ بتانا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں وضو کا طریقہ نہیں نارملی وہی ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اچھا اس کا طریقہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ 3 مرتبہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے 3 مرتبہ پہلے کلی کرتے ہیں پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کلی اور ساتھ میں ناک میں پانی ڈال دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے، اور عرب کے اندر شاید آپ جو عمرے یا حج کے لیے گئے ہوں انہوں نے دیکھا ہوگا عربوں کو، وہ اس طرح پانی لیتے ہیں اور یوں کر کے ساتھ میں یوں کر لیتے ہیں، تو وہ مطلب ایک ساتھ ہی کلی اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں، یعنی اس کو استنشاق کہا جاتا ہے اور استنثار کہا جاتا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے، یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چہرہ دھونا ہے، وہ بھی 3 بار، یعنی سنت طریقہ 3 بار کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں، وہ بھی 3 بار ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی کامن چیز ہے، یعنی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ البتہ اس کے اندر جو مسح کا طریقہ ہے وہ ہم نے دن کو بتایا تھا کہ 3 انگلیوں کو یعنی ہاتھوں گیلا کرنے کے بعد پانی الگ سے لینا ہے، یعنی کچھ لوگ وہ جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے ہاتھ دھونے کے بعد کا پانی اسی کو استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیا پانی لینا چاہیے، کیونکہ یہ الگ اس کا درجہ جو ہے فرض کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لے کر یعنی 3 انگلیاں سر کو یہاں سے پیچھے تک لے کر جانی ہے، اس کے بعد جو ہے ساتھ میں گدی کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنا ہے، اور پھر یہ جو انگلیاں ہیں شہادت کی انگلیاں اس کو کانوں میں لگانا ہے، اور انگوٹھا جو ہے وہ کانوں کے پچھلے حصے پر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں جی وہ خلال آ جاتا ہے، وہ منہ دھوتے وقت خلال کرنا چاہیے، ہاتھ دھوتے وقت انگلیوں کا خلال ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ فرائض میں شامل نہیں، یہ سنت ہے، اگر نہیں بھی کیا تو وضو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ میرا منہ جو ہے میں نے جو پانی تو کم از کم یہاں پانی پہنچ گیا ہے، یہ جو ٹھوڑی ہے نا یہاں پانی پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا یقین ہو۔ تو اگر کسی کی یہاں بہت زیادہ گھنی داڑھی ہے تو پھر وہ تھوڑا پانی الگ سے لے کر اس طرح یہاں پر جو ہے اس طرح بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی خواتین کو تو ضرورت نہیں ہے خلال ولال کی، ہاں انگلیوں کے خلال کی ضرورت پڑے گی خواتین کو۔ اور اس کے بعد جو ہے مسح کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، آخر میں پاؤں دھونے ہوتے ہیں، اور تعداد اثر میں ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ اس حوالے سے 1 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں، یعنی منہ دھونا 3 کی بجائے 2 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، 1 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، کلی وغیرہ 3 کی بجائے 2 مرتبہ، 2 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ طریقہ ہے، البتہ 3 مرتبہ مسنون ہے۔ ریگولر آپ جو ہے 3 مرتبہ کریں، کبھی پانی کم ہو یا جلدی ہو تو آپ 1 مرتبہ کلی کر سکتے ہیں، اور البتہ 3 سے زائد نہیں کرنا۔ کبھی کبھار اتفاق سے ایسا ہو کہ انسان کو ایسا محسوس ہو کہ اس نے ہاتھ تو دھو لیے، 3 مرتبہ پانی بہا لیا ہے، اور اب بھی جو ہے وہ کچھ بچا ہوا ہے یا آپ کو شک ہے کہ نہیں یہاں پانی نہیں پہنچا، تو 4تھی مرتبہ اگر آپ نے پانی لگا دیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو معمول بنانا، 3 سے زائد بار کنٹینیوسلی کرنا، یہ چیز جو ہے وہ پھر خلاف سنت ہے، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے فمن زاد علیہ، جس نے اس کے اوپر زیادتی کی یعنی 3 مرتبہ سے زیادہ بار کیا، فقد اساء وتعدى وظلم، کہ اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی اور اس نے ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 الفاظ ایک ساتھ، یعنی اس نے برا کیا، یعنی اگر صرف ناراضگی ہوتی یا صرف غلط کام ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس نے برا کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے زیادتی بھی کی اور اس نے ظلم بھی کیا، یعنی 3 الفاظ اس کے لیے کہنا، اس کا مطلب ہے یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 مرتبہ 3 مختلف الفاظ ادا کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا وضو کا طریقہ۔ اس کے بعد تیمم کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیمم، دیکھیں تیمم ویسے ہوتا نہیں ہے، تیمم کے لیے ایک مخصوص مقدار مقرر ہے کہ کم از کم 2 میل یا 4 میل یا 8 میل، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، 8 یا 10 میل ایسا کچھ ہے کہ اس دائرے کے اندر آپ کو پانی ملنے کا کوئی چانس نہ ہو تب تیمم کیا جاتا ہے، یا پھر کوئی بندہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے،
پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. دیکھیں وضو کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے پانی. اگر پانی استعمال کرنے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو آپ جو ہے گیلے کپڑے سے بھی وضو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کپڑا گیلا کر کے ہاتھوں پر پھیرنا, منہ پر پھیرنا, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر ورنہ مسا بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ گیلا کر کے اس طرح آپ کر سکتے ہیں. یعنی بخار ہے, کسی کو بہت شدید بخار ہے پانی سے, تو نماز تو معاف نہیں ہے نا, تو نماز کے لیے وضو تو کرے گا. تو ہاتھ کو گیلا کر کے اس طرح بھی منہ دھونے کے لیے ہاتھ گیلا کیا اور اس طریقے سے اپنے منہ پر پھیر لیا. تو مسا کرنا چاہیے. اگر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے تکلیف پہنچتی ہے, نقصان پہنچتا ہے, تو مسا کرے. اور مسا بھی نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے کوئی گیلا کپڑا وغیرہ پھیر دے. اگر وہ بھی نہیں, جی ہاں, اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر تیمم کرے. ٹھیک ہے, یعنی بالکل آخری مجبوری. اور اگر پانی نہیں مل رہا تو اس کے لیے پھر ایک حدود متعین ہے کہ اتنی حد کے اندر اگر پانی نہیں مل رہا تو پھر انسان جو ہے وہ تیمم کرے گا. ایسے نارمل حالات میں تیمم نہیں. ٹھیک ہے, تو تیمم کا طریقہ بھی وہ آسان ہے. وہ ایک صحابی تھے نا, وہ واقعہ ہے کہ وہ دو صحابی انہیں پتہ چلا کہ وہ تیمم جو ہے وہ وضو کا تیمم تو یہ ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو جنبی ہیں, تو جنبی انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا شاید اس کے اندر جو ہے ہم کو مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا ہے. وہ مٹی کے اندر خوب لوٹ پوٹ ہو کر آئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کھلکھلا کر ہنسے بھی تھے اس واقعے کے اوپر. تو تیمم چاہے غسل کا ہو چاہے وضو کا ہو, دونوں کا ایک. وہ یہی ہے کہ دو مٹی پر ہاتھ مارا اور اس کو چہرے پر, یعنی اس کو مٹی کو ہٹانا. یعنی شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے منہ کے اوپر جو مٹی پھیریں زمین پر مار کے, وہ صرف اس لیے کہ مٹی ہر جگہ اویلیبل ہے, پانی ہر جگہ اویلیبل ہے, اس لیے ان دو چیزوں سے طہارت کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو زمین پر ہاتھ ماریں آپ, اور اس کے بعد اس طرح کر کے یا اس طرح کر کے مٹی کو ہٹائیں اور اس کو چہرے پر پھیر لیں. پھر دوبارہ زمین پر ہاتھ ماریں اور اس کے بعد اس کو مٹی کو یا اس طرح جھاڑ لیں یا پھر ہاتھ سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں کے اوپر پھیر لیں. بس یہ ہے ٹوٹل تیمم کا طریقہ, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا. یہ تو نہیں, وہ دیوار, وہ یعنی مٹی تھال میں بھی لا سکتے ہیں سامنے, اسے کر سکتے ہیں. دیوار کچی دیواریں تو ہوتی نہیں ہے نا ابھی. کچی دیواریں ہوتی نہیں, پہلے کچی دیواریں ہوتی تھی. نہیں, اسے نہیں ہوگا, وہ مٹی لائیں گے, اس سے نہیں ہوگا, مٹی لائیں گے. اس میں اندر مٹی زیادہ ہے, ہاں زیادہ ہے نا, مقدار زیادہ ہے, کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. دیکھا مٹی لگ رہی ہے آپ کو تو کر سکتے ہیں. اور اس مٹی کو منہ میں پھیرنا ضروری نہیں ہے, ایسے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے کر کے اس کے بعد منہ میں لگانا. ٹھیک ہے, چلیں, کلیئر ہو گیا, یہ سوال ہو گیا. ابھی آگے اس کے بعد موضوع کے اوپر. اچھا, ہاں ٹھیک ہے, ہاں میں سمجھ گیا. وہ بھی صحابہ کا عمل ہے, صحابہ کے عمل سے ثابت ہے, تو اس لیے شوافی نے اس کو اختیار کیا ہے. اور اسپیشلی مجاہدین کے لیے اس کی اجازت جو ہے عام حالات میں بھی ہے. شافعی, امام شافعی کے ہاں وہ امام شافعی کا مسئلہ ہے. امام شافعی, احناف کے ہاں یہ ہے کہ جوتا جو ہے, جوتے کے اوپر مسا نہیں کر سکتے. آپ موزہ نکالیں, اور موزے کے لیے بھی شرائط مقرر ہے. یعنی موزے کے لیے شرائط ہے کہ وہ چمڑے کا ہو, اوپر نیچے چمڑا ہو, پانی اندر نہیں جاتا ہو. پانی کے اندر آپ اس کو رکھیں گے, اپنا ہاتھ اندر ڈال دیں اور پانی کے اندر رکھیں, پانی اندر نہ جاتا ہو. ٹھیک ہے, اور پھر یعنی 2 یا 3 میل اس میں اگر آپ پیدل چلیں تو وہ پھٹے بھی نہیں. یعنی یہ 2-3 شرائط ہیں اس کے لیے. ہاں نہیں, گندگی سے تو بچانا ہے نا. وہ تو ویسے موزہ تو ویسے بھی آپ جوتے کے اندر ڈالتے ہیں نا, تو اس لیے وہ آلریڈی بچتا ہے. ٹھیک ہے, تو باقی ہاں, اگر وہ موزہ اگر اس پہ گندگی لگی ہوئی ہے تو وہ تو مسا ہی نہیں ہوا, پہلے تو اس کو صاف کرنا ہوگا. ہاں, پھٹا ہوا تو وہ اس پہ مسا نہیں ہوگا, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آج کل کچھ نئے موزے آئے ہیں, اس کے اوپر اختلاف چل رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ ہونا چاہیے, کوئی کہتا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس کے اوپر چونکہ کچھ نہ کچھ اجازت ملی ہوئی, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کا اس کے اوپر اختلاف موجود ہے, تو اس لیے جس کے لیے بھی آسانی ہو وہ جو ہے آپ اس کو جو ہے لے سکتے ہیں. یہ ہمارا ایک کال آ رہی ہے. السلام علیکم. اچھا, یہ سوال ہو گیا کلیئر. اس کے بعد اور کوئی سوال؟
وضو کے حوالے سے یا تیمم کے حوالے سے نہیں ہے. غسل کا طریقہ یعنی عام ایک تو ہے نا روزانہ جو ہم نہاتے ہیں وہ تو شاور جلاؤ کھڑے ہو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات ہی ختم. لیکن ایک ہوتا ہے شرعی طریقہ یعنی جس میں آپ کے اوپر غسل واجب ہوئی تو اس وقت جو ہے آپ نے 3 بار کلی کرنی ہے. 3 بار پہلے جو ہے آپ نے جسم سے گندگی صاف کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد سر کے بال اور داڑھی کے بال کیونکہ ان کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے. تو آغاز یہاں سے کریں یہاں پر پانی پہنچ جائے تو اس کے بعد پورے جسم میں پانی ایک مرتبہ ہی پانی بہا دیں. یعنی بالٹی ہمارے یہاں تو ہم شاور چلا دیں 8-10 بالٹیاں استعمال کر لیتے ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا. اور ہاں نہیں یہ ظلم ہے. یہ اصل میں یہ ہم اسراف کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اس چیز کے اوپر غور و فکر نہیں کیا جاتا. قرآن پاک نے اسراف کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المسرفین. آپ نے وہاں بھی بالکل میرے مسجد میں اس کے اوپر ہم اعلان کرتے رہتے ہیں لیکن گھروں کے اندر یہ پیغام میں مسجد میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں جا کر یہ ضرور بتائیں کیونکہ گھروں کے اندر ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. یعنی اب وہ ٹونڈی چل رہی ہے ہم برتن دھو رہے ہیں اور بس وہ ٹونڈی چل رہی ہوتی ہے پانی لے رہا ہے. ہاں ابھی احساس شاید ہو گیا ہو ابھی یہ 2-3 7-8 دن. ہاں کل تو بتا پائے گا اب بالکل. یعنی ہم دیکھتے تھے نا ہماری اپنی رشتے دار خواتین کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ اپنی ایک ماچس کی تیلی بچانے کے لیے گیس ضائع کر دی ہوتی تھی. یعنی وہ گیس چلتا رہے نہیں گیس جلتا رہے گا وہ جائیں گی وہ برتن اٹھا رہا اور پتہ نہیں کہاں وہ کام وہ گیس چلتا رہے گا. وہ اصل میں بل 200 روپے 250 روپے آ رہا تھا. تو اب جب بل بڑھ گئے ہیں تو آپ سب سے پہلے گیس بند کرتے ہیں. تو یہ بھی مطلب فضول خرچی کے اندر یہ چیز شامل ہے. دیکھیں یہ یعنی یہ مشترکہ وسائل ہے نا. یہ تو پوری سرزمین پر رہنے والے بنی نوع انسان جتنے بھی ہیں یہ سب کے مشترکہ وسائل ہیں. چلیں اگر اس کو آپ ذرا محدود کر دیں تو یہ پورے پاکستان کے اندر رہنے والوں کے مشترک. اگر ہم گیس بچائیں گے تو دیگر لوگوں کو اس کی سہولت ہوگی نا. تو یہ ساری چیزیں اس میں فضول خرچی سے اور اسراف سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسراف ایک ہے اسراف. میں مسجد میں اس حوالے سے گفتگو کر بھی چکا ہوں. شاید جہان بھائی تھے ادھر آپ تھے نا ادھر مسجد میں. تو ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر. تبذیر کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے اور اس کھانے میں یہ پانی ہے یہ کھانا ہے یا اس کے علاوہ دیگر جو استعمال ضروریات کی چیزیں. اور اسراف ضروریات کی چیزوں کے علاوہ بھی ہوتا ہے. یعنی جس کا ایک گھر ہے اس نے 2-3 بنائے ہوئے استعمال میں نہیں ہے لیکن 2-3 گھر بنے ہوئے ایسے ہے نا. کراچی میں بہت سارے لوگ ہیں بیچارے خود یعنی وہ رہتے نہیں ہیں خود امریکہ میں بیٹھے ہوئے یہاں پر ان کے بنگلے جو ہے ایسے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے پھر وہ چوکیدار مزے کر رہے ہوتے ہیں تو یا دیگر لوگوں کے مزے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ یہیں بلاک 5 کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں وہ بیچارے چلے گئے امریکہ. پیچھے تقریباً 1000 گز کا بنگلہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ چلے گا اب یہ گھر کس کے کام آئے گا. تو انہوں نے کہا ایک چوکیدار رکھا. میں نے کہا ایک چوکیدار نہیں یہاں پر 5 چوکیدار رہ سکتے ہیں. آپ 5 کے 5 کو ٹھکانا دیں. اسی طرح یہ جو پریکٹیکل سینٹر والی خاتون جو ہیں مسز اعجاز تو وہ بھی میری شاگرد ہیں. ان کو بھی تجوید میں نے پڑھائی ہے. تو میں نے ان سے بھی کہا تھا میں نے کہا آپ کے بنگلے میں جو لوگ وہ جو چوکیداروں کو آپ نے ایسے گھیرا ہوا ہے آپ ان کو ایک جگہ ٹھہرائیں نیچے والا پورشن دے دیں ان کو خاص کر دیں. تو ابھی اللہ کا شکر ہے انہوں نے وہ نیچے والا پورشن سارے چوکیداروں کو دے دیا اور وہاں پر پوری گلی کے چوکیدار آس پاس کے سب وہاں آتے ہیں کھانا وانا بھی کھاتے ہیں بیچارے. تو ان کو کچھ سہولت ہو گئی ہے. تو وہ یعنی یہ گھروں کا زیادہ گھر یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں تو وہ اسراف کہلاتا ہے ضرورت کے علاوہ چیز. اور جو ضرورت کی چیزوں میں فضول خرچی ہوتی ہے اس کو تبذیر کہا جاتا ہے. تو تبذیر کے لیے بھی ایک قرآن پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہے فضول خرچی کرتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں ہمارے یہاں سب سے زیادہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے. تو اس لیے اور شادیوں کے اندر تو ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں شادی اور اس کے اندر ہاں اور کھا سکتے نہیں ہے پھر وہ سارا ڈسٹبن میں جاتا ہے. تو خیر یہ چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اس لیے میں یہ پانی کے حوالے سے میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ میں نے اس دن بتایا بھی تھا کہ میں خود بلدیہ سے آیا ہوں. مجھے پتا ہے وہاں پر ایک بندہ جو ہے 7-8 ہزار کا ایک ٹینکر خریدتا ہے جس کی سیلری 22,000-23,000 روپے سیلری ہے پورے مہینے کی. وہ 7-8 ہزار روپے کا ایک ٹینکر کی اپنے استعمال کے پانی کا خریدتا ہے. اور وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا بلکہ اس کو ایک دہاڑی ضائع کرنا پڑتی ہے. اس کو لائن میں کھڑا ہوتا ہے صبح کھڑا ہوتا ہے کہیں شام میں جا کر کو ٹینکر ملتا ہے اور وہ بیچارہ یعنی اس دن کی دہاڑی کٹ جاتی ہے اس کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ بیچارہ وہ اپنے گھر کے لیے اور میں یہ کرتا ہوں یہ میرے ساتھ ہوا ہے میں خود بھی یہ کرتا ہے. یعنی تقریباً 7-8 سال 9 سال جو ہے ہم مسلسل اس سچویشن سے گزرے ہیں. میں بلدیہ میں رہا تھا جب میں یہاں بھی آیا تب بھی شروع میں میری رہائش یہاں نہیں تھی
تو میں عشاء نماز پڑھا کے چلا جاتا تھا اور پھر اگلے دن ظہر میں آتا تھا. تو وہاں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, ہم نے کیا بھی ہے. تو یہ جو پانی کا جو اسراف ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ دکھ دوسرے کو ہو نہیں ہو مجھے ہوتا ہے. تو میں کبھی کبھار نمازی جب مسجد میں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں میں ان کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے ہم کو احتیاط کرنی چاہیے. اچھا, کوئی اور سوال؟ جی بھائی بھول جاتے ہیں. بہتر یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یعنی ایک پتلی سی شاید آپ کو یاد ہو ایک نہیں وہ ہاں ایسا سوتی قسم کا کپڑا ہوتا تھا پہلے, وہ لوگ وہ باندھ کے پھر نہایا کرتے تھے. جی 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 ہاں وہ تو وہ واقعہ ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ نہ کچھ پہن کر نہایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, نہاتے ہوئے انسان کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈھانپے. خیر اگر واش روم یعنی اس زمانے میں اصل میں یہ تھا کہ واش روم کا وہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا جو آج کل ہے نا. آج کل تو واش روم بالکل بند ہوتے ہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا, یا کوئی یعنی اوٹ وغیرہ جو ہے اس کا پرواہ نہیں ہوتی انسان کو. اس زمانے میں جو ہے یہ اوٹ وغیرہ ہوتی نہیں تھی گھروں کے اندر, بلکہ ہندوستان کے کچھ علاقے ابھی بھی ایسے ہیں کہ وہاں پر لوگ کمروں میں نہاتے ہیں. ہاں ایسے چارپائی کھڑی کر دیتے ہیں اور وہاں اس کے پیچھے نہاتے ہیں. واش روم وغیرہ جو ہے وہ وہاں ہوتے نہیں ہے تو وہ کھیتوں میں جاتے ہیں, دور اپنے گھروں سے کافی دور کھیت ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں. تو وہاں پر یہ تصور ہے. تو خیر اب اگر واش روم آ گئے ہیں گھروں کے اندر اور پھر اب تو گھروں سے ہوتے ہوئے کمروں کے اندر آ گئے, تو اس لیے اب احتیاط بھی بڑھ گئی ہے. تو اب سورہ بقرہ گھر کے اندر تو پڑھنی چاہیے, کیونکہ جب واش روم آپ لے آئے نا گھر کے اندر اور بلکہ گھر سے نکال کے کمرے کے اندر لے آئے تو اب اس کی حفاظت کے لیے قرآن بھی پڑھنا چاہیے گھروں کے اندر. ٹھیک ہے نا, تو حکم دیا ہے نا سورہ بقرہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, حکم دیا ہے حدیث کے اندر. ٹھیک ہے, ہاں جی, تو اس میں حکم دیا محمد گیا. رسول والی ہے. ٹھیک ہے چلیں ہم ایک آگے چھوٹا سا اپنے سوال موضوع ہے پہ بس. آتے ہیں. جی نماز کی نیت. سوال ایک سوال چھوٹا سا صرف یہ ہے کہ جیسے عشاء کی نماز کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لاسٹ مومنٹ نصف رات تک پڑھ سکتے یعنی کہ 12 بجے تک. ٹھیک ہے نا, اگر ان کیس آپ تھکے ہوئے بہت یا کئی ورکنگ وومن تھکی ہوئے رات کے 9 بجے آ کے وہ سو گئی اور اس کی آنکھ کھلی, اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی 9 بجے کے بعد, مطلب 12 بجے کے بعد 1 بجے اٹھ کے اس نے آنکھ کھلی اس کی سڈنلی, اور پھر اس نے کہا بھائی دل میں سوچا بھائی ابھی تو آدھی رات تو ہوئی نہیں ہے میں نماز پڑھ لیتی ہوں, تو کیا اس کی نماز قضا ہوگی یا اس کی وہ ٹائم ہے؟ نہیں, ٹائم جو ہے تہجد کے وقت تک عشاء کا ٹائم ہے. نہیں, میرا سوال کا مگر ہم سو گئے نا 12 بج گئے, ہماری جو آدھی اگر لاجیکلی دیکھی جائے ٹائم 12 بجے کا نہیں ہے نا, آپ سمجھ لیجیے ٹائم 12 بجے کا نہیں ہے. ٹائم ہے جس وقت آپ کا روزہ ختم ہوتا ہے, یعنی سحری کا ٹائم جس وقت ختم ہوتا ہے. مطلب ہم 1 بجے اٹھ کے بھی اپنی عشاء کی نماز نہیں پڑھ 6 بجے کیوں, ایک ہاں 1 بجے پڑھ سکتی ہیں آپ, مطلب 1 بجے پڑھیں, 2 بجے پڑھیں, 3 بجے پڑھیں, 4 بجے پڑھیں, 5 تک پڑھ سکتی ہیں. نہیں قضا نہیں, وہ ادا ہوگا. جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی جب تک ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, اگر ہم سوئے نہیں تو صبح صادق جس کو کہتے ہیں. ارے میں یہی تو پوچھ رہی ہوں, یہی کلیئر کر رہی ہوں, سوال یہی ہے کہ 9 بجے سوئے, صحیح ہے, آنکھ کھلی 3 بجے, پھر اٹھ کے جو ہم نماز پڑھے وہ ہماری فرض نماز ہی تصور کی جائے گی, ہاں وہ قضا آپ کی نہیں. ادا ہے, قضا نہیں ہے, ادا ہے, ہاں, وہ وقت میں پڑھ لی. اس لیے کہ میں اس لیے پوچھوں, جہاں تک میں نے پڑھا تھا تو اس میں یہی تھا کہ نفس تو آپ کی آدھی رات تو وہی ہوتی ہے نا 12 بجے تک, تو اس لیے پوچھا میں نے کہ بھائی وہ سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے نا, سحری کا تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, تو آپ اس وقت بھی پڑھ لیں تو آپ کی نماز فرض کہلائے گی. ہاں ادا ہے نا, وہ قضا نہیں ہے. اور جیسے ہم فجر میں اٹھتے ہیں آپ کا, اچھا یہ عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, ہاں مردوں کے لیے تو باجماعت نماز پڑھیں, اسپیشلی جن کے گھروں پہ اذان کی آواز آتی ہے. صحیح. اچھا دوسرا سوال یہ چھوٹا سا کہ فجر کی جیسے ہم عموماً آنکھ کھلتی ہے پر ہم ٹائم پہ نہیں اٹھ پاتے, اور جیسے ہی اٹھتے ہیں, اگر جیسے ہی 7 بج رہے, سورج نکل چکا ہے, تو فوراً اٹھ کے نماز ادا کر لے فجر کی, تو سورج نکل چکا ہے نا. ہاں نہیں, جیسے ہی آنکھ کھلی ہے 7 مطلب 6:30 ہو رہے, 6:45 پہ کھل رہا ہے, ہم 50 پہ اٹھے
اور فوراً اٹھنے کے ساتھ ہی ارے ہماری نماز ہے تو کیا ہم نماز پڑھ لیں تو ہماری فرض نماز نہیں، چلے اس گی؟ وقت نہیں، اس وقت آپ نے پڑھنی نہیں ہے، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے نا ہاں اس کے 5 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ آپ نے صبر کرنا ہے، اس کے بعد پڑھنی ہے، اور وہ قضا ہوگی، وہ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں فرض نماز تو نکل آئے گی نا وہ، نہیں ہوگی تو فرض ہی، لیکن نہیں قضا نہیں ہوگی، قضا ہو جائے گی نا ہاں وہ قضا ہوگی، ادا ایکچوئل. نہیں ہوگی۔ ایک ہوتی ہے ادا، ایک ہوتی ہے قضا، ادا وقت میں ہوتی ہے، قضا وقت کے ہاں بعد ہوتی وہ تو سورج نکل چکا نا. ہے۔ ہاں ہاں صحیح ہے، تو جب سورج نکل گیا تو قضا ہے، Exactly. سورج نکلنے سے پہلے آپ نے پڑھ لی تو ادا ہے۔ اور آپ 12 بجے تک جب زوال کا وقت ہے اس سے پہلے بھی آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی سنت نہیں، یا زوال کے وقت جو 5 7 منٹ ہے نا اس کو اس ہاں ٹائم نہیں اس پڑھ وقت سکتے، آپ کوئی عبادت نہیں اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں، وہ 5 7 منٹ میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں آج کل 10 منٹ ہے، ابھی سردیاں ہیں تو اس لیے۔ جیسے ہم نے اس وقت پڑھے تو اس میں پہلے جو ہے وتر پڑھنی چاہیے یا پہلے وہ تہجد پڑھنا چاہیے؟ پہلے تہجد پڑھیں، آخر میں وتر۔ اچھا، حدیث میں حکم ہے کہ کہ لا صلاۃ ہاں ہاں وتر کو اپنی آخری نماز بنائیں۔ بعد الوتر. ہاں نہیں، اور یہ بھی ہے، اور دوسرا وتر کو اپنی آخری نماز بنائیں، اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو اگر اچھا وتر کا تعلق جو ہے تہجد کے ساتھ ہی ہے، یہ تو اس لیے کہا گیا ہے، عشاء کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نارملی لوگ تہجد تو اٹھ نہیں پاتے، اور اسپیشلی جاب والے لوگ وہ تو اٹھتے ہی نہیں، اور ابھی تو وہ پھر ایمان بھی نہیں رہا کہ جو اٹھے ہیں انسان جو ہے، اللہ ہے کسی کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہے، اچھا وہ بھی نہیں اٹھتا، یعنی ویسے جاگ رہا ہوگا لیکن تہجد کے لیے نہیں اٹھے گا، وہ بھی کروٹیں بدلتا ہے. ہاں کروٹیں بدلے گا، ادھر ادھر ہوگا، ہلے گا جلے گا، پانی پی لے گا، پتہ نہیں کیا کیا بھی کر لے گا، لیکن وہ نماز کے لیے نہیں اٹھے گا، یہ یعنی شیطان کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، اگر کسی بندے کو یقین ہے نا کہ میں تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہوں، تو اس کو تو وتر تہجد کے ٹائم میں پڑھنی چاہیے، پہلے نفل پڑھے اس کے بعد تہجد پڑھ لے، تہجد پڑھ لے اس کے بعد وتر پڑھ لے پہلے، ہاں نہیں، یہ سوال کا جواب پورا نہیں ہوا بیٹا، ایک منٹ. نہیں وہی آپ نے ہاں کیا فرمایا فائنل جواب؟ ہاں فائنل جواب یہی ہے کہ آپ جو ہے وتر کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میں جو ہے رات کو تہجد کے لیے میں اٹھوں گا، تو آپ آ کر پہلے تہجد پڑھیں، اس کے بعد وتر پڑھیں، یعنی آخر میں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ذہن میں رکھ لیں، یعنی یہ ہمارے سب کے لیے لرننگ کے لیے ہے، اگر کوئی شخص عشاء کے بعد بھی جاگتا ہے، ہاں اگر کوئی شخص عشاء کے بعد بھی جاگتا ہے تو اسے وتر نہیں پڑھنی چاہیے، جب وہ سو رہا ہے نا اس وقت مصلی بچھا کے وتر پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وتر کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند فرماتے تھے، مغرب کے بعد سونے کو ناپسند فرماتے تھے، تو عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، تو اس لیے وہ جو وتر ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جانے لگی نا، تو اس لیے یہ اگر کوئی شخص عشاء، ابھی ہمارے یہاں تو روٹین ہے 12 بجے سونے کی، جب آپ 12 بجے سو رہے ہیں نا تو پھر مصلی اس وقت بچھائیں، وتر ہونی چاہیے۔ وہ اگر جس کی ڈیوٹی رات کی ہے اس کے لیے تو بہت اچھا ہے، وہ تو تہجد اور وتر دونوں ملا کے پڑھ سکتا ہے۔ نہیں نیند ضروری نہیں ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، آپ جب تہجد کے لیے نیند سے اٹھیں گے نا، یعنی آپ نے نیند کی قربانی دی ہے، نیند محبوب چیزوں میں سے ہے نا، جب اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اٹھ جائیں گے تو آپ ہاں بالکل، اگر چلے گئے نا، وہ تو پھر دوسری حدیث کے اندر بتایا گیا نا کہ اگر آپ کوئی کام مسلسل کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی کر رہے ہیں نا، تو اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے آپ نے وہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی آپ کو دے، تو دوسری حدیث میں اس کا جواب موجود ہے۔ نہیں میرا بس اسی کا ایڈ آن تھا، جیسے اب بچے آج کل تو الٹا روٹین ہو گیا ہے نا، تو جو مطلب پہلے یہ تھا کہ بھائی آپ کو سونا ہے پھر تہجد پڑھنی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بھائی آپ تہجد اٹھے ہوئے ہی ہیں تو تہجد ادا کریں اور پھر آپ نے وتر ادا کریں، اور اسی طرح یہ جو فجر والی بات تھی، تو اس میں جب میں حج پہ گئی تھی میں نے شاید پہلے بھی بولا
کہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ جو ہے اس کو زوال سے پہلے یعنی 12 بجے سے پہلے ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ 2 سنت اور 2 فرض پوری نماز پڑھیں، اور اگر ظہر کا ٹائم ہو گیا تو پھر آپ صرف 2 فرض پڑھیں قضا کریں۔ قضا کی، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں وہ صحیح، ٹھیک ہے۔ کوئی اور سوال نہیں ہے؟ کوئی سوال؟ 12 بجے سے پہلے پڑھیں دونوں۔ نماز کی نیت کا طریقہ، نماز کی نیت کا کوئی طریقہ ہے نہیں۔ نماز کی نیت یہی ہے کہ آپ اپنا بستر چھوڑ کر آئیں یا آپ اپنا گھر چھوڑ کر نکلیں مسجد کے لیے، تو یہ بس یہ نماز ہے آپ کی نیت۔ نیت ہے آپ کی، ہاں نا، دل میں تو ہے نا آپ کے، ہاں نہیں کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ہاں 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 وہ عبید بھائی کہتے ہیں مطلب امام پیچھے اس امام کے جو دوسری منزل پہ کھڑے ہوں کیا بولیں گے؟ اوپر اس امام کے کرنا کوئی برائی بھی نہیں، تو وہ کیا بولیں گے؟ اگر نہیں کریں تو کوئی قدم بقدم امام کے، چلیں نیت بھائی آپ دیکھیں نا، چلے آپ مسجد آنے کو چھوڑ دیں، گھر کی خواتین ہیں نا بھائی، وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر گئی ہیں واش روم، وضو کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ انٹینشنلی سارے کام کریے تو اس کا مطلب نیت ہے جبھی تو ہاں کام کریے۔ بھائی وہ دوسرے کاموں کو چھوڑے، فی الحال وضو کی بات کریں تو بھائی اب سارے کام چھوڑ کر وضو کے لیے کیوں گھسی واش روم میں؟ کیوں گئے؟ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں دل و دماغ میں ہے نا بھائی میرے عشاء پڑھنی، تو یہ نیت ہے نا، نیت اسی کی ختم بات۔ نیت کے لیے کوئی الفاظ خاص نہیں ہے، یہ اصل میں ہمارے بر صغیر کے اندر اس کا وہ بن گیا کہ بھائی وہ ہمارے ہاں اہتمام کے اوپر فوکس زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں 4 رکعت نماز، بھائی زور میں ہے ہی 4، پیچھے اس امام کے منہ میں بھائی کعبے کی طرف منہ نہیں ہو کہاں ہوگا، بتانا ضروری ہے۔ پیچھے اس امام کے اگر باجماعت پڑھ لیں تو امام کے پیچھے نہیں کہ آگے کھڑے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ ہمارے ہاں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے اہتمام کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، وہ یعنی اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا ہے، جو نماز ہے اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہوتا، جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع جس کا تقاضا کیا گیا اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے، فوکس ہے اہتماموں کے اوپر۔ جی ہم پیدل والے ہیں۔ اچھا یہاں پر دیکھیں سنت موقدہ وہ ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے احادیث میں، جیسے فجر کی ہے نا، فجر کے بارے میں کیا کہا گیا آپ سب جانتے ہیں نا کہ اس کو نہیں چھوڑا اگرچہ تمہیں گھوڑے بھی کیوں نہ رون دنیا کی نعمت بھی مل جائے، دنیا کی ہاں، چیزیں تو اس اس کو لیے اس کی تاکید خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہے اور صحابہ کو بھی کہا، حکم بھی دیا امت کو، تو اس لیے یعنی جس کی تاکید بہت زیادہ کی گئی وہ موقع ہے، اسے پڑھنا چاہیے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، الا یہ کہ آپ سفر میں ہو یا بہت زیادہ کوئی ضروری کام ہو تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ اچھا فجر کی سنت کے بارے میں کچھ صحابہ کا یہ عمل موجود ہے کہ وہ فرض کے فوراً بعد کسی پلر کے پیچھے جا کر وہ سنت پڑھا کرتے تھے۔ فقہ حنفی کے اندر اس بات کا حکم ہے کہ آپ سورج طلوع ہونے کا انتظار کریں، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں، تو فقہ حنفی تو یہ کہتی، لیکن اگر آپ فرض کے فوراً بعد کسی پلر کے پیچھے جا کر پڑھ لیں گے تو وہ ادا ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی، تو صحابہ کا عمل ہے۔ ہاں 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 بالکل، نہیں جماعت کی بات کر رہے ہیں نا، جماعت میں فجر کی جماعت نہیں جب رہ جائے دیر سے اٹھیں رہ جائے تو پھر وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں طریقہ ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔
تاکید کی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حدیث بھی ہے نا کہ جو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا، 12 رکعتیں یہ موجود ہے 2 2 4 4 اور 2 6، اچھا اس کے بعد یہاں والی 2 موقدہ 8، اور پھر کہاں گئی 4 موقدہ اور 2 موقدہ، اچھا یہ اچھا یہ غیر موقدہ 4، یہ کتنے ہو گئی 8 ہو گئی نا یہاں پر، 8 اور 4 12، اچھا یہ جو 12 ہے کہاں گئی وہ ٹوٹل 12 رکعتیں بنتی ہیں، وہ 12 رکعتیں جو اس پر جو ہے معمول اختیار کرے گا، اس کو بار جان بوجھ کر پڑے گا، تو اس کے لیے جنت میں الگ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ تو یہ 12 رکعتیں جو وہی ہیں جو موقدہ ہیں، یعنی 2 فجر والی، 4 ظہر سے پہلے اور 2 بعد میں۔ ہاں جی نہیں 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 نہیں، قضا میں یہ نہیں پڑھنی، ہاں نوافل سے پورا کرو۔ سنت موقدہ نوافل نہیں ہے، سنت موقدہ وہ ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاکید کی بھی ہے، خود کو بہت کثرت کے ساتھ کیا بھی ہے، یعنی اس کو یہ واجب کے قریب، فرض کے نہیں واجب کے قریب، یعنی اس کو آپ وطر کا درجہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سنت موقدہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی پھر فجر کی بہت زیادہ تاکید ہے، یعنی دیگر جو ہے وہ پھر بھی معاف ہو سکتی ہیں یا دیگر، لیکن فجر کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس لیے فجر کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ سفر میں بھی ہیں تو فجر کی سنتیں ضرور پڑھیں، دوسری نمازوں کی سنتیں نہ پڑھیں، لیکن فجر کی ضرور پڑھیں۔ آ جلدی آ جائے، ٹھیک ہے۔ جو ہم کرتے ہیں کہ یہ 17 رکعتیں ہیں، لیکن ہم 4 سنت 2 فرض اور 3 متبرک، صحیح بالکل، 4 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، 3 وتر ہیں، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، باقی تو سارے نوافل ہے نا، یعنی سنت غیر موقدہ ہے اور نوافل ہے، اگر آپ کے پاس ہے وقت ہے پڑھ لیں، نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے بچے نمازوں سے کیوں بھاگتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ ظہر کی 12 لازمی پڑھنی ہے، عصر کی 8 لازمی پڑھنی ہے، مغرب کی 9 لازمی پڑھنی ہے، اسی طرح عشاء کی 17 لازمی پڑھنی ہے۔ وہ بچے کے تو وہ یعنی وہ بیچارہ وہ ایک تو بچہ جلدی پڑھتا ہے، تو وہ تو اس کی اٹھک بیٹھک ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ تو نماز نہیں ہوتی، اس کی تو اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ بولتا ہے یار جان چھڑاؤ، اس کے بعد وہ بھاگ ہی جاتا ہے۔ آسانی اختیار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی 7 سال کے بچے کو آپ تاکید کریں، اس کو تلقین کریں، 10 سال کے بعد سختی شروع کر دیں۔ جب وہ بچہ آپ 10 سال سے اس کی بلوغت کے 2-3 سال جو ہوتے ہیں، یعنی نارملی بچہ جو ہے وہ 13-14 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، تو یہ 10 سال سے لے کر اس کی بلوغت تک آپ سختی کریں گے تو بچہ نماز کے عادی ہو جائے گا اور نماز پڑھنا چاہیے۔ بلوغت کے بعد آپ نے سختی نہیں کرنی، بلوغت کے بعد وہ اپنا یعنی وہ حساب کتاب اس کا بھی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گیا ہے، ابھی باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، باپ کی جتنی تربیت کرنی ہے نا وہ اس کے بعد تلقین کرے گا، اس کے بعد ڈنڈا نہیں اٹھائے گا۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ بچہ شروع میں تو لاٹ پہ آ دیتے ہیں، جب بچہ منمانی پہ آتا تب ہم ڈنڈا اٹھاتے ہیں، تو پھر وہ بغاوت ہوتی ہے اور بچہ الگ ہو جاتا ہے باپ سے۔ تو 10 سال سے بلوغت تک یہ سختی کا ٹائم ہے، بلوغت کے بعد دوبارہ تلقین۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ شریعت کیا بول رہی ہے، پیدائش سے لے کے 10 سال تک تلقین، ٹھیک ہے، اور 10 سال سے بلوغت تک سختی، بلوغت کے بعد دوبارہ تلقین، ٹھیک ہے، ہاں تلقین ہے نا، اس کے بعد بلوغت کے بعد وہ اس کا رب ڈائریکٹ ہو گیا نا، اب وہ اپنے رب کو ڈائریکٹ جواب دے گیا، اب وہ آپ کا جواب نہیں ہے، تو اب وہ ڈائریکٹ اپنے رب کے یعنی وہ زکوٰۃ بھی خود ادا کرے گا، اور جب وہ بالغ ہو گیا ہے نا اور آپ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، پھر اس کی زکوٰۃ بھی اس کی قربانی بھی آپ نے نہیں کرنی، اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے نہیں دینی، وہ اپنی زکوٰۃ خود دے گا، اپنی قربانی بھی خود کرے گا، اپنے دیگر کام بھی خود کرے گا، تو وہ آپ کو جواب دہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کو جواب دہ ہے، بات ختم۔ اور یہ دیکھیں اس کے اندر فائدہ کیا ہے، یہیں سے بچے کو کانفیڈنس ملنا شروع ہوتا ہے، اور بڑے جب ہم بچے کو تو یعنی بڑا ہونے دیتے ہی نہیں ہے نا، وہ 40 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو باپ بولتا ہے بھائی بیٹا تو جتنا ہی بڑا ہو جائے ہے تو میرے سے چھوٹا ہی، تو حالانکہ باپ کو تو آگے بڑھنا چاہیے نا، تو یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت جو ہے اس نے جو ترتیب بنائی ہے اس کے ذریعے بچے کو بلوغت کے فوراً بعد کانفیڈنس ملنا شروع ہوتا ہے اور اپنے خود اعتمادی آتی ہے اس کے اندر، وہ اپنے اقدامات کرنا خود شروع کرتا ہے۔ آپ کا کام تلقین کرنا ہے، آپ کو سمجھائیں، اور بچے کو بھی اگر آپ نے تربیت اچھی کی ہوگی وہ آئے گا آپ سے مشورہ کرے گا خود۔
गाइड करना हमारा काम है, उसको बताना अच्छा बुरा, अमल उसका है। और अच्छा यही अप्लाई होता है फितरे पर कि फितरा अगर 15 साल का हो जाए तो खुद दे। हाँ, बुलूगत के बाद वो अपना फितरा खुद देगा। हमें तो यही पढ़ाया जाता है, आप हमारे यहाँ मसला है कि हमने डिपेंडेंट रखा हुआ है। किताबचे में यही हमने डिपेंडेंट क्यों रखा है? हम बच्चे को, कि आप घर के जो सरबराह है उसकी जब हाँ, पठान का बच्चा 14 साल की उम्र से बोरा लेके शुरू रहता है, अपना खुद का कमाता है। वो बोलता है भाई अब मैं खुद बिजनेसमैन, जैसा भी है, कचरा उड़ा रहा है, बेशक कचरे का बिजनेस तो है ना, वो अपना फितरा खुद देता है। उसका बाप बोलता है अपना फितरा खुद दे, वो खुद जाके देता है। अच्छा, और ये मेमनों में भी ये चीज थी, लेकिन अभी मेमन भी जो है वो बेचारे पहले मेमनों में ये चीज थी, अभी मेमनों ने भी ये चीजें छोड़ दी। अच्छा एक सवाल मेरा कि ये कभी तरतीब के दौरान मतलब जब दौर की नमाज हम पढ़े तो पहले हमको 4 सुन्नत पढ़ना, फिर 4 फिर 2 सुन्नत पढ़ना। तो इसमें अगर तरतीब में कोई गलती हो गई, जैसे मैंने 4 सुन्नतें पढ़ी और फर्ज में भूल गया बल्कि मैंने सुन्नत पढ़ी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। बात अगर आपके पास टाइम है, फर्ज के बाद भी 2 सुन्नत पढ़ लें। अगर टाइम नहीं है तो कोई मसला टाइम तो है, नहीं। हाँ, नहीं ऐसा होता है ना, बाद औकात के इंसान जरा मसरूफ होता है, पहली दफा हुआ मेरे साथ चंद दिन पहले। कोई मसला नहीं, हो जाता है। इसको खुद रेगुलर ना बनाए। अच्छा, और वो जो सवालात थे उनमें से 1-2 सवाल अहम थे, जरा चेक करें कौन कौन से सवाल। तो ये था कि हमारे भाई ने पूछा था तो बाद में सेशन पता नहीं कब होगा, मैं कल जा रहा हूँ इस्लामाबाद। अच्छा ये हमारे बाहर रहता है ना, पूछा था सवाल कि गैर मुस्लिम में ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए कहीं मस्जिद नहीं मिलता और ये बहुत मुश्किल होता है कि आप जुमे के लिए मस्जिद जाएं और फिर वापस अपने टाइम पर अपनी जॉब पे आएं, तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? जुम्मा देखें, जहाँ पर मुश्किलात है तो जरूरी नहीं है जुम्मा। जुम्मा उस शख्स के लिए है जिसके लिए आसानी है, और खुसूसन आप जब दारुल कुफ्र में है ना, तो आपके ऊपर वो हुक्म अप्लाई नहीं होता जो दारुल इस्लाम के अंदर हुक्म अप्लाई होता है। तो आप एक मुसलमान कंट्री के अंदर और एक गैर मुस्लिम कंट्री के अंदर जो है अहकाम एक जैसे नहीं है। इस्लाम के जो अहकामात है ना, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। जुम्मा पढ़नी है तो जोर पड़ेगा, रोज जोर पड़ेगा, फिर जुम्मा नहीं पड़ेगा। फिर अगर मस्जिद नहीं है, अगर मस्जिद है तो फिर तो जुम्मा है, लेकिन क्योंकि जुम्मा तो बाजमात ही होता है ना, तो वरना जो है वो अपने जोर अदा करेगा। बजाय उम्री के जुम्मे के दिन बजाय उम्री अगर जोर हाँ, जोर पड़ी चाहिए। नमाज का अजान है, जैसे क्या वो पार्ट में कि अगर इनको मिस कर दिया जाए तो नमाज होना उससे काम फराइज जितने भी फराइज हैं, सजदा नहीं किया। देखिए, एक है सजदा और एक है सजदे की तस्बीह। सजदा नहीं किया, नमाज लौटाएगा। रुकू नहीं किया, नमाज लौटाएगा। क़याम नहीं किया, नमाज लौटाएगा। और कायदा उला नहीं किया, नमाज लौटाएगा। तो जो फराइज हैं वो नहीं हुए तो नमाज लौटाएगा। जो वाजिबात हैं अगर वो नहीं हुए तो वो जो है सजदा सहव करेगा। और सुनन अगर रह गई गलती से, कोई मसला नहीं। हम्म? नफिल पे भी गलती हुई तो सकता होगी। किसमें नहीं, जो जो नमाज के नवाफिल है ना, वो मुस्तहिबात, उसको मुस्तहिबात कहा जाता है। मुस्तहिबात में अगर गलती हो, कोई मसला नहीं। नहीं है सवाल ये नमाज के दौरान अच्छा, एक वो सवाल था, वो बहुत अहम है कि वो जिसमें वो सजदा नहीं, वो सजदा किए बगैर, यानी एक सजदा किया और फिर कमर सीधी किए बगैर दूसरे सजदे में चला गया, इसको कहते हैं तादील अरकान, ये वाजिब। ठीक है, तो जो ये नहीं करे एक सजदे के बाद दूसरे सजदे के दरमियान इतना कि वो, इसलिए वो दुआ बताई गई है ना, रुकू के बाद आप खड़े हो तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, उसके बाद क्या पढ़ना है, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन, ये पढ़ना है। और इसी तरीके से एक सजदा और दूसरे सजदे के बीच में, हाँ, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरजुकनी, ये दुआ करनी है ना। तो वो इसीलिए कि आपकी कमर सीधी हो, अगर और इसकी हैसियत जो है वाजिब की है। जो ये नहीं करेगा तो वो नमाज उसकी जो है नाकिस नमाज होगी। हाँ, कामिल नहीं। नमाज के दौरान दिमागी ख्यालात को कितना हुआ है दुनियावी ख्याल आपको, अब ये कारोबार के दौरान है और वो मैंने आपको पहले ही बताया था
या तो मफहूम पे तवज्जो दें और नमाज के मफहूम को समझने की कोशिश करें, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, या फिर उसके तजवीदों के ऊपर जो तजवीद के जो कवायद हैं हमने जो किए थे क्लास में, हमने हल किए थे, उसके ऊपर तवज्जो दें। हाँ, हम क्या है, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब एक तो लफ्जी माना पर ध्यान देना, दूसरा है फिर लफ्जी माना पर भी आप कंटिन्यूसली ध्यान देंगे ना तो आपको लफ्जी माना याद हो जाएगी, 1 महीने बाद, 15 दिन, 20 दिन के बाद याद हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा आपका ज़हन भटकेगा, फिर आपने वहाँ ब्रेक नहीं लगाना, क्योंकि कुरान कहता है यहाँ ब्रेक नहीं लगाना। उसके बाद फिर आपने तदब्बुर और तफक्कुर की तरफ जाना है। तो फिर अलहम के ऊपर तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, रब्बिल आलमीन के ऊपर तदब्बुर तफक्कुर करें, अर्रहमान के ऊपर तफक्कुर करें, अर्रहीम के ऊपर तफक्कुर करें, ठीक है। क्या हम नमाज में क़याम को तब्दील करने के लिए एक से ज़्यादा सूरतें पढ़ सकते हैं, शर्त यह है कि तरतीब बरकरार हो। तरतीब का मतलब ये है यानी बाद वाली सूरत को पहले ना पढ़े, पहले वाली को तो आप पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद वाली को पहले ना पढ़े। वो तस्लीम से नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ाते हैं तस्लीम से नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ी समझेगा। और जो उससे पहले जो है नहीं, इसके अंदर हो सकता है वो भूल जाते नहीं, असल में तरतीब की ये है ना, यानी जैसा भी है ना सूरह बकरा मदीना में है, वो भी है सूरह बकरा मदीना में, इस तरीके से जो सूरत हैं वो बाद में आई है, तो इस तरह हो सकता है उनकी तरतीब वो आराम से रहता है, वो नुज़ूली तरतीब हो जाए नहीं, सवाल वाला वाली बात नहीं है, लेकिन वो आदाब क्या करता है। नहीं, दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या हम नमाज में क़याम को तवील करने के लिए एक से ज़्यादा सूरतें पढ़ सकते हैं? बिल्कुल दुआ कर रखे। मैं जान बोले थोड़ा बड़ा पढ़ता होता है तो अगर तो